دوستو، جن امور کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے مصائب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فرمائے تاکہ تم اس کے ناموں کی کثرت سے اس کی معنی کی کثرت پر مطلع ہو جاؤ۔ زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور القاب کا بار بار ذکر کرنا نہیں، بلکہ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ قیامت کے ہر نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہر وصف کے تحت ایک معنی ہے، تو تمہیں اس کی معنی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، قیامت کے بہت سے ناموں میں سے 41 ناموں کی معنی اور ان کی وجہ تسمیہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، قیامت کا دن قریب ہے، کیونکہ ہر وقت چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے۔ اس اعتبار سے اسے یوم العاصفہ یعنی قریب آنے والا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس اعتبار سے اسے یوم الوعید یعنی عذاب کی وعید کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس دن اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس لیے وہ یوم البعث یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنے کا دن ہے۔ نمبر 4، اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس لیے وہ یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن ہے۔ نمبر 5 اور 6، اس دن اللہ کریم سب لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا، اس لیے وہ یوم الجمع اور یوم الحشر یعنی جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ نمبر 7، اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی، اس لیے یوم مشہود یعنی حاضری کا دن ہے۔ نمبر 8، اس دن مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے وہ یوم الحساب یعنی حساب کا دن ہے۔ نمبر 9، اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، لہٰذا وہ یوم الدین یعنی بدلے اور انصاف کا دن ہے۔ دہشت حساب اور جزا کا اعتبار سے وہ بڑا دن ہے، اس لیے یوم عظیم یعنی بڑا دن کہتے ہیں۔ نمبر 11، اس دن لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے، اس لیے وہ یوم الفصل یعنی فیصلے یا فاصلے کا دن ہے۔ نمبر 12، قیامت کے دن چونکہ کفار کے لیے اصلا کوئی بھلائی نہ ہوگی، اس اعتبار سے اسے یوم عقیم یعنی بانجھ دن کہتے ہیں۔ نمبر 13، حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اس لیے اسے یوم عسیر یعنی بڑا سخت دن کہتے ہیں۔ نمبر 14، اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے، اس لیے وہ یوم محیط یعنی گھیر لینے والا دن ہے۔ نمبر 15، اس دن کفار و مشرکین کو دردناک عذاب ہوگا، اس اعتبار سے اسے یوم علیم یعنی دردناک دن کہتے ہیں۔ اس دن کی سختی کے اعتبار سے اسے یوم کبیر یعنی بڑی سختی والا دن کہتے ہیں۔ نمبر 17، اس دن لوگ نادم، شرمندہ اور مغموم غمگین ہوں گے، اس اعتبار سے اسے یوم الحسرہ یعنی حسرت ہونے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 18، قیامت کے دن روحیں اور اجسام ملیں گے، زمین والے اور آسمان والے ملیں گے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود ملیں گے، عمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے، اس اعتبار سے اسے یوم الطلاق یعنی ملنے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 19، قیامت کے دن مختلف اعتبار سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم التغابن یعنی شکست ظاہر ہونے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن شدتیں اور ہولناک ہر چیز پر چھا جائے گی، اس لیے اسے یوم الغاشیہ یعنی چھا جانے والی مصیبت کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 21، قیامت کا آنا درست اور ثابت ہے، یقینی اور قاطعاً ہے، اس لیے اسے الحاقہ یعنی یقینی طور پر واقع ہونے والی کہتے ہیں۔ نمبر 22، اس دن کی دہشت، ہولناک اور سختی سے تمام مسلمانوں کے دل دہل جائیں گے، اس لیے قیامت کو القارعہ یعنی دل دہلانے والی کہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین والے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بے ہوش ہوں گے، اس لیے اسے یوم الصاعقہ یعنی بے ہوشی کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 24، قیامت قائم ہونے کے وقت آسمان پھٹ جائے گا، اس لیے اسے یوم الانشقاق یعنی پھٹنے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 25، اس دن تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے، اس لیے اسے یوم الموعود یعنی وعدے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 26، سب لوگ مرنے کے بعد ضرور ایک معین و مقرر وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اس اعتبار سے اسے یوم المعلوم یعنی جانا ہوا دن کہتے ہیں۔ نمبر 27، قیامت کے دن اجسام کو قبروں سے نکال کر میدان محشر لایا جائے گا، اس لیے اسے یوم النشور یعنی مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن کہتے ہیں۔
نمبر 28، اس دن آدمی اپنے بھائی یہاں تک کہ ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اس لیے اسے یوم الفرار یعنی بھاگنے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 29، اس دن لوگ حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت میں ٹھہریں گے یا پھر جہنم میں، اس اعتبار سے اسے یوم القرار یعنی ٹھہرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ نمبر 30، اس دن چونکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اسے یوم الجزاء بدلے کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 31، جو شخص اللہ پاک کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند، اطاعت گزار اور صحیح العقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا بے خوف و خطرہ، امن اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب ہوگا اور نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں گی۔ یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور اب نہ فنا ہے نہ موت، اس لیے اس دن کو یوم الخلود یعنی ہمیشگی کا دن کہا جاتا ہے۔ نمبر 32، اس دن لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا، اس لیے اسے یوم المساق یعنی چلنے کا دن کہتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی ایک سینگ میں پھونک ماری جائے گی جسے نفخہ اولی کہا جاتا ہے، تو اس دن کے ہولناک کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گے اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا، اس لیے اسے یوم الراجفہ یعنی تھر تھرانے والی آواز کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 34 اور 35، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا جس سے ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی، اس لیے اسے یوم الرادفہ یعنی پیچھے آنے والی آواز کا دن اور یوم الفزع یعنی بڑی گھبراہٹ کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 36، اس دن کے جب دوسری بار سور پھونکنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا تاکہ اس سے کوئی اپنے حقوق کا مطالعہ نہ کر لے، اس لیے اسے یوم الصاخہ یعنی کان پھاڑنے والی چنگھاڑ کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 37، اس دن لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس لیے اسے یوم الوزن یعنی اعمال کے وزن کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 38، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی، اس لیے اسے یوم الرج یعنی زمین کو زور سے ہلانے کی حرکت دینے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن حقائق اس طرح ظاہر ہوں گے ان میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس لیے اسے یوم الیقین کہتے ہیں۔ نمبر 40، اس دن لوگ اپنے رب کریم سے ملاقات کریں گے، اس لیے اسے یوم اللقاء یعنی ملاقات کا دن کہتے ہیں۔ نمبر آخری اور 41، قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے بعض کو ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک ہوگا اور کسی کے منہ میں پسینہ لگام دیے ہوئے ہوگا، اس لیے اسے یوم العرق یعنی پسینے کا دن کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، لیکن ہم اس کی معنی میں غور نہیں کرتے، نہ ہی روز قیامت کے اوصاف اور اس کے کثیر ناموں میں فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی اس دن کے ہولناکیوں سے خلاصی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس غفلت سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، رب تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔